بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولہا آج شاہ عالم بنے، جہاں میں بڑی دھوم مچی ہے۔ سر کو جھکائے ان کے دربار میں چل، مستی میں بولے سارے دیوانے پاگل، ان کے کرم کا گھر گھر لہرائے آنچل، برسے یہاں پہ ہر دم رحمت کے بادل، ان کے آنگن میں نوبت بجی ہے، جہاں میں بڑی دھوم مچی ہے۔ نسبت میں تیری ہر کوئی مگن ہے، تیرے در سے لاگی ہم سب کو لگن ہے۔ روزہ تیرا چم چم چمکے چمکے تیری جالی، چوکھٹ پہ کہتا ہے یہ ہر ایک سوالی، شادی آج شاہ عالم کی رچی ہے، جہاں میں بڑی دھوم مچی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجتن پاک کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسو بابا جان کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادی ماں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مامو جان سید علی بابا کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آج بابا جان حاضر ان کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کی پیاری بیٹی ہماری بہن سید ام الورا کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے؟ آج نورانی سلامی میں بھائی شاہ عالم حاضر ہے، شاہ عالم حاضر ہے، جو کہ بھائی بہت پیارا روزہ مبارک ہے، احمد آباد کی سرزمین پر، گجرات کی سرزمین پر بہت اعلیٰ بھائی روزہ مبارک ہے، بہت پیارا دربار ہے بھائی۔ دیکھو ہر روز بھائی سلامی کے لیے زائرین آتے، ہاں سلام پہنچاتے بھائی یہ شاہ عالم کی بارگاہ میں۔ بھائی دیکھو جب یہ شاہ عالم کا عرس مبارک آتا ہے، سندل مبارک آتا ہے، تو بھائی لاکھوں کا تعداد بھائی شاہ عالم کے دربار میں نظر آتا ہے۔ ہر کوئی کی بات بناتے ہیں بھائی، یہ شاہ عالم ہر کوئی کی بات بناتے، ہر کوئی کی بگڑی بناتے، ہر کوئی کے فیصلے کرتے، ہر کوئی کی بگڑی بناتے، ہر کوئی کی دعا کو سنتے، ہر کوئی کی مشکل آسان کرتے ہیں۔ مشکل آسان کرنا بھائی دیکھو بندے کی سکھایا ہے ہمارے پیارے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بھائی رسول پاک
رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ہیں یہ شاہ عالم بھائی، ان کے بہت دلارے، ان کے بہت قریبی ہے۔ ہاں ہاں بھائی، روزانہ بھائی دیکھو شاہ عالم کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی آنا جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی مدینہ منور سے روزانہ بھائی ان کے یہ پیارے کے دربار میں روزانہ آتے ہیں، روزانہ ملتے ہیں۔ بھائی یہ شاہ عالم سے روزانہ ملتے ہیں اور روزانہ دعائیں دیتے ہیں۔ بھائی یہ شاہ عالم کے ساتھ بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی روزانہ دعا بھائی شامل ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، ان کی دعا بھائی ہمارے ساتھ جو شامل ہوتی ہے روزانہ۔ ہاں ہاں، تو بھائی دیکھو یہ شاہ عالم کے دربار میں آنے والے، ہاں ہاں بھائی دیکھو ان کا کرم ساتھ ہوتا ہے۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی کرم ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھائی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہمارے دربار میں روزانہ آتے ہیں، ان کی دعا بھائی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، تو ہمارے دربار میں آنے والے بھائی ہر سوالی پہ جب بھائی شاہ عالم کرم کرتے ہیں تو شاہ عالم کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کرم ہوتا ہے۔ تو دیکھو دنیا والے زمانے والے غور کرو بھائی یہ شاہ عالم بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے ہیں۔ آہا بھائی احمد آباد میں بھائی جو دربار ہے، ہاں ہاں شاہ عالم کا جو دربار ہے بھائی وہاں بھائی ہمارے دربار کے سامنے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری گدی بھی نظر آتی ہے۔ ہاں ہاں، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھائی ہم آپ کے بھائی ہر وقت قریب رہیں گے، ہمارا بھائی آپ کے دربار میں آپ کے پاس بھائی روزانہ آنا جانا رہے گا۔ ہاں بھائی اس لیے بھائی دیکھو ہم ہماری نشانی بھائی آپ کو دیں گے۔ اے میرے پیارے شاہ عالم بھائی ہم آپ کو بھائی دیکھو ہماری نشانی دیں گے، جب بھائی ہماری نشانی رہیں گی آپ کے پاس آپ کے ساتھ، تو بھائی دیکھو یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نشانی کے ذریعے بھائی روزانہ بھائی آپ کے پاس آیا کریں گے۔ ہاں ہاں بھائی آپ ہمارے بہت پیارے ہیں، اس لیے بھائی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی دیکھو ان کی پیاری نشانی بھائی ہمیں دیا ہے، شاہ عالم کو دیا تھا۔ بھائی یہ شاہ عالم نے فرمایا تھا اس وقت بھائی اپنے ماننے والے جو اپنے مریدوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، جو عاشق تھے جو چاہنے والے تھے ان سے کہتے تھے بھائی دیکھو یہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نشانی ہے جو بھائی حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، یہ نشانی بھائی ہمیں بھائی ہماری جان سے پیاری ہے، یہ نشانی کو بھائی ہم یہاں وہاں رکھنا پسند نہیں کریں گے۔ پتہ ہے وہ پیاری نشانی کو بھائی یہ شاہ عالم اونچائی کی طرف رکھا کرتے تھے۔ ہاں ہاں بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نانا جان کی وہ پیاری مبارک گدی کو بھائی ہمارے سر کے اوپر رکھنا پسند کرتے تھے۔ بھائی سارے بھائی جب دیکھتے تھے نظر اٹھا کر بھائی دیکھنے والے تو بھائی اوپر کی طرف اونچائی کی طرف ہی دیکھا کرتے تھے کہ شاہ عالم نے بھائی ان کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نشانی ہے جو تحفہ ہے بھائی اسے بھائی اونچائی کی طرف رکھا ہے۔ یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی شاہ عالم کا ایسا ہی ہر انداز پسند آتے چلا گیا ہے، بہت انداز بھائی پیارا پیارا ہوتا تھا یہ شاہ عالم کا۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے پیارے شاہ عالم آپ کا بھائی ہر انداز ہمیں بہت پسند آتا ہے۔ ہاں ہاں بھائی اسی انداز کو پسند کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو بھائی دیکھو بھائی وہ انداز جب پسند آتا انہیں تو بھائی وہ انداز کے ذریعے بھائی دیکھو ہر ولی اللہ کا بھائی جو مقام ہے بھائی انہیں بھائی سب سے افضل کیا کرتے، سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے مقام۔ تو بھائی آج بھی دیکھو آنے والے بھائی احمد آباد کی سرزمین پہ جو بھائی شاہ عالم کا روزہ مبارک ہے، آج بھی بھائی آنے والے بھائی جب آتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گدی و نشانی تو وہی وہ اونچائی پہ ہی نظر آتی ہے، آج بھی اونچائی پہ نظر آتی ہے، آگے بڑھ بڑھ کر آتے ہیں اور بھائی دیکھو یوں نظر کو بھائی اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی وہ پیاری گدی، وہ پیاری نشانی بھائی اونچائی پر ہے، آج بھی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور بھائی ان کی گدی مبارک کے نیچے سر کو رکھ کر بھائی چھوتے ہیں، ہاتھوں کو رکھ کر چھوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے پیارے شاہ عالم بھائی دیکھو آپ بھائی یہ ہماری نشانی کو بھائی ہمیشہ سنبھال کر رکھیں گے، آپ بھائی یہ نشانی بھائی ہماری بہت پیاری ہے، یہ ہمارا تحفہ بھائی جو ہم نے آپ کو دیے ہے، یہ تحفہ بہت پیارا ہے، اسے بھائی آپ اچھی طرح سے حفاظت سے سنبھال کر رکھیں گے۔ اب بھائی یہ نشانی کے ذریعے بھائی دیکھو جب کوئی بندہ بھائی ہمارا کوئی بندہ کوئی بندی بھائی اسے بھائی دیکھ کر بھائی سلام کرے گا تو بے شک بھائی یہ آپ کے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے صدقے میں کرم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا والے زمانے والے دیکھو آج شاہ عالم حاضر ہے تو بتا رہے آپ لوگوں کو نورانی سلامی کے ذریعے راج کھول رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جب بھی بھائی احمد آباد میں بھائی شاہ عالم کے روز مبارک پر آنے والے تو بھائی وہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کے بھائی دیکھو سلام پہنچاؤ اور اس طرح کی دعا کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اے میرے پیارے سرکار میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی دیکھو آپ کے سامنے بھائی یہ شاہ عالم کا بھائی روزہ مبارک ہے، ایک طرف بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی وہ گدی بھائی نظر آتی ہے، وہ نشانی نظر آتی ان کی، تو ان کے سامنے بھائی دیکھو یہ شاہ عالم کا دربار نظر آتا ہے، ایک طرف بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری نشانی نظر آتی ہے تو اسی نشانی کے سامنے بھائی دیکھو شاہ عالم کا پیارا گنبد نظر آتا ہے، بھائی روزہ مبارک نظر آتا ہے، دربار نظر آتا ہے، تو بھائی دیکھو نظر تو بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی وہ نشانی کے اوپر رہیں گی ہر بندے کی اور دعائیں کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور دیکھو فرمایا تھا نانا جان نے کہ آپ کے صدقے میں بھائی آپ ہمارے سامنے رہیں گے، جب آپ بھائی وفات پائیں گے آپ پردہ لیں گے، آپ بھائی دیکھو آپ کا دربار بنایا جائے گا، آپ کا روزہ مبارک بنایا جائے گا، تو بھائی دیکھو آپ ہمارے سامنے رہیں گے، آپ کا پیارا گنبد بھائی ہمارے سامنے رہے گا۔ اب کوئی بندے نے بھائی دیکھو آپ کے گنبد کا وسیلہ دیا ہمارے سامنے ہمارے پاس شاہ عالم، اگر کسی بندے نے آپ کے روزے مبارک کا بھائی واسطہ دیا، آپ کے پیارے گنبد کا واسطہ دیا، آپ کے دربار کا واسطہ دیا، تو بے شک بھائی آپ کے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے صدقے میں، آپ کے پیارے دربار کے صدقے میں، آپ کے بھولے گنبد کے صدقے میں ضرور بھائی ہر بندے کی بھائی یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بات بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی آنے والے شاہ عالم کے دربار میں آنے والے جب بھی آئے تو اسی طرح کی دعا بھائی کر کے دیکھو، پھر پتا چلے گا آپ کو بھائی کہ بھائی آپ کی بھائی کتنی جلدی بات بنی ہے، آپ لوگوں کی بھائی کتنی جلدی دعا بھائی دیکھو قبول
हुई है, आप लोग जानेंगे पहचानेंगे। हाँ हाँ, भाई देखो ये शाह आलम हाजिर है। हाँ हाँ, नूरानी सलामी में हाजिर है। रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हुक्म से हाजिर है। हाँ हाँ, भाई उन्होंने फरमाया कि हमारी नूरानी सलामी आप चले जाओ, मेरे प्यारे शाह आलम आप चले जाओ, हमारी नूरानी सलामी में आप आ जाओ। तो भाई देखो उनका फरमान सुनते ही भाई ये शाह आलम भाई उनकी नूरानी सलामी में हाजिर है। हाँ हाँ, भाई रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हाजिर है। ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा के पास हाजिर है। हाँ, ख्वाजा खाजमा ख्वाजा गरीब नवाज हिंद अलवरी के भाई गली में हाजिर है। प्यारे मोइनुद्दीन हसन की भाई नगरी में हाजिर है। प्यारे भाई हिंद अलवली गरीब नवाज हसन के भाई रोज़ मुबारक पर हाजिर है। भाई सुनो भाई, दुनिया वाले जमाने वाले गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे शाह आलम, भाई देखो जो कुछ हमारा है वो सब आपका है। भाई ये सारा के सारा जो दरबार है वो सब आपका है। हिंदल वली गरीब नवाज फरमाते हैं, क्यों फरमाते हैं? दुनिया वाले जमाने वाले नूरानी सलामे में गौर करो, ये हिंदल वली गरीब नवाज क्यों फरमाते हैं, क्यों कहते हैं शाह आलम से? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि गरीब नवाज हिंदल वली जानते हैं। हिंदल वली गरीब नवाज को पता है कि भाई वो प्यारे नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई शाह आलम से भाई कितनी मोहब्बत रखते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं भाई ये प्यारे शाह आलम से। हाँ हाँ, जो कि भाई देखो हर वक्त भाई रोजाना भाई उनका भाई शाह आलम से मिलना भाई आना जाना है। गरीब नवाज हिंदल वली भाई एक एक बात जानते हैं, इसीलिए तो गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे शाह आलम जो कुछ हमारा है वो सब आपका है। भाई सारा के सारा अजमेर शरीफ आपका है, हमारा सारा के सारा रोजा मुबारक आपका है। तो भाई ये शाह आलम से फरमा रहे हैं हिंदल वली गरीब नवाज, ये हमारी ये नूरानी सलामी आपकी है, सब कुछ भाई आपका है। आहा, तो दुनिया वाले जमाने वाले ये शाह आलम भाई गरीब नवाज के रोज मुबारक पर हाजिर है, तो भाई खुद अपने ही रोज मुबारक पर हाजिर है। ये शाह आलम भाई हिंदल वली गरीब नवाज के दरबार में हाजिर है, तो खुद अपने ही दरबार में हाजिर है। ये शाह आलम भाई प्यारे मोइनुद्दीन हसन के भाई नगरी में हाजिर है, तो खुद अपने ही नगरी में हाजिर है। दुनिया वाले जमाने वाले भाई देखो ये शाह आलम गरीब नवाज की नूरानी सलामी में हाजिर है, तो खुद अपनी ही नूरानी सलामी में हाजिर है। हाँ हाँ, तो भाई देखो दुनिया वाले जमाने वाले ये शाह आलम भाई अपनी नूरानी सलामी में हाजिर है, तो किसी और का बयान नहीं सुनाएंगे, ना कि किसी आलिम का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी हाफिज का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी मौलाना का बयान सुनाएंगे। हम खुद अपना बयान सुनाएंगे दुनिया वाले, हम खुद अपना बयान सुनाएंगे जमाने वाले। हाँ हाँ, नूरानी सलामी के जरिए सुनाएंगे, मोबाइल के जरिए सुनाएंगे आप लोगों को। भाई देखो भाई शाह आलम भाई खुद अपना बयान सुनाएंगे, तो सुनाते हैं दुनिया वाले, सुनाते हैं जमाने वाले। भाई सुनो, भाई देखो भाई बगदाद शरीफ की सरजमीन पर, हाँ हाँ, बगदाद शरीफ की सरजमीन पर देखो अब्दुल कादिर जिलानी पहुँचे। हाँ हाँ, गौसुल आजम दस्तगीर पहुँचे, वहाँ भाई अब्दुल कादिर जिलानी का राज हो रहा था बगदाद शरीफ पर। अब्दुल कादिर जिलानी भाई सर को उठाकर उस वक़्त भाई सारे के सारे बगदाद वाले जो उस वक़्त रहा करते थे उनसे कहते थे सर को उठाकर कि देखो आप लोग तो खत्म हो जाएंगे,
آپ لوگ تو مٹ جائیں گے، آپ لوگ تو مر جائیں گے، آپ لوگ تو چلے جائیں گے، مگر یہ ولیوں کے سردار آئے ہیں بغداد شریف کی سرزمین پر، یہ غوث العظم دستگیر آئے ہیں بھائی بغداد شریف کی سرزمین پر، تو یہ غوث العظم دستگیر تو قیامت تک بھائی بغداد شریف کی سرزمین پر راج کریں گے، یہ عبد القادر جیلانی بغداد شریف کی سرزمین پر قیامت تک راج کریں گے، بھائی سینہ ٹھوک کر کہتے تھے بغداد شریف میں پہنچے، آپ لوگ جانتے دنیا والے زمانے والے اس وقت تو بھائی عبد القادر جیلانی کی عمر زیادہ نہیں تھی، ہاں ساری کائنات جانتی ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، ہر مولانا ہر عالم، ہاں ہر کوئی بھائی بیان سنا رہا ہے اور ہر کوئی بھائی بیان سن رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کو بھائی بچپن ہی کے عالم میں حکم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا تھا، اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تھا کہ عبد القادر جیلانی آپ کو بھائی علم پانا ہے، آپ کو بھائی علم سیکھنا ہے تو بھائی بغداد شریف آ جاؤ، تو بھائی وہ بچپن کے ہی عالم میں بھائی بغداد شریف پہنچ گئے تھے۔ اب جس وقت بھائی بغداد شریف پہنچے، ہاں بھائی دیکھو وہ کہہ رہے تھے ہر کوئی سے کہ سینہ ٹھوک کر کہہ رہے تھے سارے بغداد والے کو کہ اے بغداد میں رہنے والے بندے، ہاں اے بغداد میں رہنے والے انسان، آپ لوگ تو ختم ہو جائیں گے، آپ لوگ تو مٹ جائیں گے، آپ لوگ تو مر جائیں گے، آپ لوگ تو چلے جائیں گے، مگر یہ غوث العظم دستگیر، یہ عبد القادر جیلانی تو بھائی بغداد کی سرزمین پر بھائی قیامت تک راج کرے گا، سبحان اللہ۔ قیامت تک راج کرے گا، ہر کوئی بھائی غوث العظم دستگیر کے فرمان کو سن کر بھائی حیران ہو جاتا تھا، حیران ہو جاتا تھا، بھائی دیکھو وہ سوال بھائی کیا کرتے تھے، تورنت ہی بھائی غوث العظم دستگیر جواب دیتے تھے، بھائی ایک سوال ہوتا تھا غوث العظم دستگیر کا 1000 جواب ہوتا تھا، کیونکہ بھائی وہ ماں کے پیٹ کے ہی ولی تھے، ہاں ماں کے پیٹ میں ہی ولی تھے، ماں کے پیٹ میں کیا بھائی، جب وہ ماں کے پیٹ میں بھائی آئے بھی نہیں تھے بھائی کئی سالوں سے پہلے سے ولی تھے، اللہ تعالیٰ بھائی ان کا بھائی ذکر بھائی اور بندوں کو بھائی سنا رہا تھا، اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی دیکھو ان کی ولایت کے کئی سال پہلے بھائی سنایا کر رہا تھا، اللہ کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو ہمارا بھائی عبد القادر جیلانی دنیا میں ضرور آئے گا، غوث العظم دستگیر دنیا میں ضرور آئے گا، ولیوں کی سردار رہیں گے وہ، تو بھائی دیکھو وہ اتنے افضل ولی تھے، اتنے اعلیٰ ولی تھے عبد القادر جیلانی، یعنی کہ بھائی عبد القادر جیلانی جیسا کوئی ولی بھائی دنیا میں نہیں آیا، غوث العظم جیسا دستگیر بھائی جیسا بھائی کوئی ولی دنیا میں نہیں آیا، ہاں تو بھائی وہ اتنے اعلیٰ تھے، ہاں تو بھائی دیکھو وہ بچپن کے ہی عالم میں بغداد شریف پہنچے، تو بھائی دیکھو وہ سامنے والے بھائی دیکھو ان کے فرمان کو سن کر بھائی حیران ہو جاتے تھے، حیران ہو جاتے تھے، ایک جواب بھائی سنتے تھے عبد القادر جیلانی، بھائی عبد القادر جیلانی ایک سوال سننے کے بعد 1000 جواب دیا کرتے تھے، 1000 جواب دیا کرتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا اس وقت بھائی بغداد میں رہنے والے لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، بھائی وہ حیران ہو جاتے تھے، وہ یہی کہتے تھے پتہ نہیں بھائی یہ بچہ کیسا ہے، ہاں یہ بچہ کیسا ہے، بغداد شریف میں آیا ہے علم پانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، مگر یہ بچہ تو بھائی دیکھو بھائی اتنا بھائی بڑا بڑا بول بولتا ہے، ہاں اتنا ہی بڑا بڑا بول بولتا ہے کہ بھائی ہم نے تو بھائی ایسا فرمان کبھی نہیں سنا ہے، ایسا فرمان ہم نے آج تک نہیں سنا ہے، جب وہ فرماتے تھے
اللہ تعالیٰ کی شان میں فرماتے تھے وہ بچے، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے تھے وہ بچے۔ بھائی دیکھو وہ بچے کو دیکھ دیکھ کر جب حیران ہوتے تھے، جو سمجھدار ہوتا تھا، جو ہوشیار ہوتا تھا، وہ تورن بھائی غوث العظم دستگیر کے آگے آتا تھا، عبد القادر جیلانی کے آگے آتا تھا، اور بھائی دیکھو کانوں کو پکڑ کر معافی مانگتا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بھائی کانوں کو پکڑ کر معافی مانگا کرتا تھا کہ واقعوں میں آپ بھائی اللہ کے سچے ولی ہے، واقعوں میں آپ بھائی دیکھو غوث العظم دستگیر ہے، ولیوں کے سردار ہے، ہمیں معاف کر دو عبد القادر جیلانی۔ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے بھائی ہم ایک شرط پہ معاف کریں گے، ہم بھائی ایک ہی شرط پہ معاف کریں گے، جب بھائی آپ بھائی ہمارے سامنے بیٹھ کر بھائی اللہ اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے تو۔ اس طرح کے بھائی وہ بچے تھے بھائی بغداد شریف میں، تو بھائی دیکھو ایسے بہت سے کو کلمہ پڑھا لیا، بہت سے کو کلمہ پڑھا لیا، بھائی ہر جگہ بھائی غوث العظم دستگیر کی تعریف ہونے لگی، بغداد شریف میں بھائی عبد القادر جیلانی کی تعریف ہونے لگی، ہر کوئی بھائی غوث العظم دستگیر کو ماننے لگا۔ ہاں ہاں بھائی دیکھو وہ عبد القادر جیلانی، ہاں ہاں وہ عبد القادر جیلانی نے اس وقت بھائی اپنے بھائی جو ماننے والے تھے، جو چاہنے والے تھے، ہاں ہاں ان سے فریاد کی، ہاں ہاں ان سے کہا کہ بھائی ہمیں بھائی ایک مرغے کی ضرورت ہے، ایک مرغے کی ضرورت ہے، ہاں ہاں بھائی دیکھو جب وہ بندے غوث العظم دستگیر کو سارے بغداد والے ماننے لگے، ہاں ہاں تو بھائی ان کا بھائی فرمان کو بھی سنتے تھے، بھائی کہنے لگے بھائی آپ کو بھائی مرغے کی ضرورت ہے، ہاں ہاں ہم ضرور بھائی آپ کے لیے مرغا لے کر آئیں گے، بہت پیارا مرغا اور بہت بڑا مرغا اس دور میں اس زمانے میں بھائی عبد القادر جیلانی کے سامنے لایا گیا، غوث العظم دستگیر کے سامنے لایا گیا، اور بھائی اس وقت بھائی دیکھو غوث العظم دستگیر کے سامنے لاکھوں کا تعداد جمع تھا، مجمع تھا، بھائی بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا عالم تھا بھائی عبد القادر جیلانی کے سامنے۔ غوث العظم دستگیر بھائی یوں بیٹھا کرتے تھے، غوث العظم دستگیر فرماتے تھے بھائی ہم بیٹھے ہیں، اب بھائی ہمارے ساتھ میں بھائی کسی کی مجال نہیں ہے، یعنی کہ بھائی ان کے اگل بغل میں کسی کی مجال نہیں تھی بیٹھنے کی، بھائی عبد القادر جیلانی فرماتے تھے بھائی جسے بیٹھنا ہے وہ ہمارے بھائی سامنے بیٹھے گا، آگے بیٹھے گا، تو بھائی لاکھوں کا مجمع بھائی عبد القادر جیلانی کے سامنے تھا اس وقت۔ عبد القادر جیلانی کے بارگاہ میں بھائی ایک بڑے سے خوبصورت مرغے کو لایا گیا، جب وہ مرغا آیا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ان کے سامنے، تو دیکھو وہ اپنے سر کو جھکایا، عبد القادر جیلانی کے سامنے بھائی ان کے سر کو جھکایا مرغے نے، اب وہ مرغے نے جھکایا اور سلام کیا، عبد القادر جیلانی کو سلام کیا، غوث العظم دستگیر نے وہ مرغے کے سلام کا جواب دیا، ہاں ہاں بھائی جواب دیا، عبد القادر جیلانی نے مرغے سے فرمایا، اسی وقت فرمایا، ہاں ہاں کہ بھائی اے ہمارے پیارے مرغے، اے ہمارے پیارے مرغے، ہم چاہتے ہیں آپ بھائی روزانہ بھائی کلمہ پڑھتے رہیں گے، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں گے، ہاں ہاں عبد القادر جیلانی نے فرمایا بھائی ہم آپ کو سناتے ہیں بھائی کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اے مرغے کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے ہم آپ کو سناتے ہیں، ہاں ہاں تو وہ مرغے نے بھائی اپنے کانوں کو عبد القادر جیلانی کے طرف لگا دیا، یعنی کہ بھائی دھیان دینے لگا کہ بھائی یہ غوث العظم دستگیر جو کلمہ پڑھائیں گے ہمیں سکھائیں گے،
وہ کلمہ کون سا ہوگا؟ ہاں ہاں، وہ کلمہ کون سا ہوگا؟ جب بھائی عبد القادر جیلانی نے کلمہ بھائی طیبہ پڑھا، مرغے نے اچھے سے سن لیا، وہ پیارے مرغے نے اچھے سے سن لیا۔ اس کے بعد بھائی دیکھو وہ پیارے مرغا کلمہ پڑھنے لگا۔ ہاں ہاں، کلمہ پڑھنے لگا، ہر روز بھائی کلمہ پڑھتا تھا وہ مرغا۔ اب میں دیکھو جب پہلی بار غوث الاعظم دستگیر کے بھائی دیکھو حکم سے کلمہ پڑھا تو وہ لاکھوں کا مجمع تھا بھائی، جو جمع تھا لاکھوں کا تعداد تھا بھائی، وہ سارے کے سارے خوش ہو گئے، سارا کا سارا مجمع خوش ہو گیا، سارا کے سارا عالم خوش ہو گیا عبد القادر جیلانی کی یہ کرامت کو دیکھ کر۔ سبحان اللہ۔ بھائی ہر کوئی خوشیاں منا رہا تھا عبد القادر جیلانی کی کرامت دیکھ کر۔ اب بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا اسی پل۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا کہ اے میرے پیارے عبد القادر جیلانی، اے میرے پیارے لال، اے ولیوں کے سردار، بھائی آج بھائی دیکھو آپ نے بھائی ایک مرغے کو کلمہ پڑھایا ہے، آپ کے حکم سے بھائی مرغا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ بھائی دیکھو آپ بھائی ولیوں کے سردار ہے، ہاں آپ ولیوں کے سردار ہے۔ اب بھائی آج سے بھائی آپ بھائی پیر بھی بن جائیں گے، پیروں کے پیر ہے، ہاں ہاں پیر بن جائیں گے۔ بھائی لو بل یہ سارا کے سارا مجمع جو بھائی جمع ہے آپ کے سامنے، آپ کی کرامت دیکھ کر بھائی دنگ ہو گئے ہر کوئی۔ اب بھائی ہم چاہتے ہیں، حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے پیارے عبد القادر جیلانی ہم چاہتے ہیں آج سے بھائی آپ بھائی پیر بن جائیں گے۔ ہاں ہاں، ہم آپ کا بھائی دیکھو یہ کرامت دیکھ کر بہت خوش ہو گئے، آپ بھائی آج سے پیر بن جائیں گے اور سب سے پہلے بھائی انہی لوگوں کو آپ مرید بنائیں گے۔ ہاں ہاں، آپ بھائی پیروں کے پیر ہے۔ ہاں ہاں، اب دیکھو بھائی وہ سارا کے سارا مجمع ایک ایک کر کے بھائی عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آیا، آگے بڑھ کر آیا اور ایک ایک بھائی عبد القادر جیلانی کے مرید بنتے چلے گئے۔ تو ایک ہی دن میں بھائی عبد القادر جیلانی کی وہ شان ہے، غوث الاعظم دستگیر کی شان بتا رہے آج شاہ عالم جو نورانی سلامی میں حاضر ہے۔ عبد القادر جیلانی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو بھائی لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، اللہ کا پیغام آیا، اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا کہ اے ہمارے پیارے عبد القادر جیلانی، آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے بھائی یہ لاکھوں کا مجمع ہے، بھائی ان سب کو آپ آج ہی بھائی مرید بنائیں گے۔ عبد القادر جیلانی نے نظر ڈالی تو بھائی یہی سوچا، بھائی یہ لاکھوں کا مجمع بھائی ہم ایک دن میں مرید کیسے بنائیں گے؟ بھائی دیکھو ایک ایک مرید بھائی ایک ایک بندہ آئے گا، بھائی دیکھو وہ بھائی آدھا آدھا گھنٹہ بھی بیٹھے گا یا 10 منٹ میں بھائی دیکھو مرید بنے گا، تب بھی بھائی پورا کے پورا دن بھائی اتنا سارا عالم اتنا سارا مجمع ہم بھائی مرید کیسے بنائیں گے؟ ہاں ہاں بھائی وہ عبد القادر جیلانی نے نظر اٹھا کر دیکھا، سوچا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ عبد القادر جیلانی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی، ان کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے مالک کے مولا، ہم ضرور بھائی آپ کے حکم سے بھائی ان سب کو مرید بنائیں گے۔ ہاں ہاں، آج بھائی ہم پیر بنیں گے آج سے اور بھائی ان سب کو مرید بنائیں گے، مگر دیکھو یہ عبد القادر جیلانی چاہتا ہے بغداد شریف کی سرزمین پر بھائی یہ عبد القادر جیلانی چاہتا ہے، تیرا پیارا چاہتا ہے
کہ جب تک بھائی یہ سارے کے سارے بھائی ہمارے ہاتھ میں بھائی بیٹھ نہیں ہو جائیں گے، جب تک بھائی یہ سارے کے سارے بھائی ہم سے مرید نہیں ہو جائیں گے، وہاں تک بھائی یہ سورج بھائی نہیں ڈوبے گا، وہاں تک یہ سورج نہیں ڈوبے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بھائی دیکھو یہ فرمایا، عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ایک طرف سے، دوسری طرف سے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ہمارے پیارے عبد القادر جیلانی، اے ہمارے غوث العظم دستگیر، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا بھائی جب تک بھائی آپ بھائی ان سارے بندے کو بھائی مرید نہیں بنا دیں گے، مرید بنا نہیں دیں گے، وہاں تک بھائی یہ سورج کو بھائی ہم ڈوبنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بھائی یہ سورج کو ڈوبنے نہیں دیں گے۔ اب بھائی دیکھو بھائی غور کرو، بھائی وہ سورج، ہاں وہ سورج تو بھائی وہی تھم گیا بغداد شریف کی سرزمین پر، بھائی دیکھو ہر کوئی دیکھ رہا تھا، عبد القادر جیلانی کی یہ بہت بڑی کرامت ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ سورج ڈوب نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج سے فرمایا کہ اے میرے پیارے سورج دیکھ لے، تو بھائی وہی رکا رہے گا، تو جہاں ہے وہی رکا رہے گا، اور جب تک رکا رہے گا جب تک بھائی میرے پیارے عبد القادر جیلانی بھائی ہر کوئی کو مرید نہیں بنا لے گا، تو بھائی جب تک وہی رکا رہے گا بھائی آپ دیکھیں گا سورج، بھائی ہمارے سورج آپ دیکھیں گے کہ بھائی یہ عبد القادر جیلانی نے بھائی ہر کوئی کو مرید بنا دیا، اس کے بعد ہی بھائی آپ ڈوبیں گے۔ ہاں بھائی وہ سورج نے بھائی اللہ تعالیٰ کا فرمان سن لیا، اور بھائی وہ سورج بھائی وہی رک گیا۔ دنیا والے زمانے والے آپ لوگ جانتے ہیں عبد القادر جیلانی نے وہ سارا کے سارا مجمع، بھائی دیکھو وہ سارا کے سارا عالم کو کتنے دن میں مرید بنایا، وہ کتنے دن میں مرید بنایا وہ بتا رہے ہیں۔ بھائی یہ شاہ عالم بھائی نورانی سلامی میں جو حاضر ہے تو بتا رہے ہیں غوث العظم دستگیر کی شان کیا ہے، عبد القادر جیلانی کی کیا شان ہے۔ بھائی سارے کے سارے مجمع کو عبد القادر جیلانی نے فرمایا، دیکھو بھائی ہمارے پیارے بندے، ہمارے ماننے والے، دیکھو یہ مرغے نے بھائی ہمارے حکم سے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے بھائی آج سے ہم آپ لوگوں کے پیر بنیں گے، اور آپ سب بھائی ہمارے مرید بنیں گے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ اور اللہ سے بھائی عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ یا اللہ میرے مالک کے مولا، جب تک بھائی یہ تیرا غوث العظم دستگیر یہ سارے کے سارے کو مرید بنائے گا نہیں، وہاں تک بھائی یہ سورج ڈوبے گا نہیں۔ آپ بھائی دیکھ لو، آپ جتنے بھی ہیں آج عبد القادر جیلانی کی محفل میں، آج بھائی جتنے بھی بھائی یہ غوث العظم دستگیر کے سامنے ہیں ہمارے بندے، ہمارے چاہنے والے، بھائی وہ سب سن لو اچھے سے، بھائی دیکھو اب بھائی آپ بھائی یہاں پر غوث العظم دستگیر کے مرید نہیں بنیں گے، آپ بھائی یہاں سے نہیں جائیں گے، اور یہ سورج بھی بھائی دیکھو وہی رکا رہے گا۔ آپ لوگ بھائی عبد القادر جیلانی کی یہ بھی کرامت دیکھیں گے بغداد شریف کی سرزمین پر، بھائی ہر کوئی خوش ہو گیا، ہر کوئی خوش ہو گیا غوث العظم دستگیر کا فرمان سن کر، بھائی ہر کوئی دیکھنے لگا، سوچنے لگا چلو عبد القادر جیلانی کی یہ بھی کرامت دیکھتے ہیں۔ اب غوث العظم دستگیر نے بھائی دیکھو شروعات کی، شروعات کی، بھائی ایک بندہ آیا آگے بڑھ کر، اسے بھائی 20 منٹ میں بھائی عبد القادر جیلانی نے مرید بنایا۔ بھائی دیکھو 20 منٹ میں مرید بنایا، وہ بہت ناز کر رہا تھا،
बहुत खुश हो रहा था कि भाई हम भाई देखो जी पे जी भाई अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद बन गए। उनके हाथों में हाथ देकर भाई उनसे बैत हो गए। बहुत खुश हो रहा था। 20 मिनट में मुरीद बनाया। इस तरह का भाई देखो वो आधे दिन में भाई अब्दुल कादिर जिलानी ने कितने को मुरीद बनाया वो बताते हैं शाहे आलम। भाई इस तरह का भाई 12 जन को मुरीद बनाया। जब रात हो गई, हाँ हाँ, रात हो गई तो देखे भाई बंदे लोग ने देखे कि भाई सूरज तो डूबा नहीं है। सूरज तो वही रुका है, वही ठहरा है। हाँ हाँ, तो वहां तो भाई बगदाद शरीफ में उस वक्त उजाला ही उजाला था। भाई देखने लगे भाई, यहाँ वहां से भाई पैगाम आ रहा था। हर कोई जान रहे थे कि भाई सूरज वही रुक गया है। बहुत बड़ी करामत हुई है गौसे आजम दस्तगीर की। तो इस तरह का भाई वो सारे के सारे मुरीद, पता है 40 दिन में भाई मुरीद बने अब्दुल कादिर जिलानी के। वो गौसुल आजम दस्तगीर ने वो शान पाई थी भाई। अल्लाह ताला का पैगाम आया। भाई देखो उसी जगह पे बैठे थे। 40 दिन तक लगातार उसी जगह पे बैठे थे। आहा, अब्दुल कादिर जिलानी वही जगह पे बैठे थे। और 40 दिन तक भाई देखो एक एक बंदा भाई आगे बढ़कर आ रहा था। अब्दुल कादिर जिलानी के बारगाह में मुरीद बन रहा था। और भाई हर बंदा भाई बहुत खुश हो रहा था। भाई सूरज को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था कि वाह, अब्दुल कादिर जिलानी की बहुत बड़ी करामत है ये। भाई देखो अब्दुल कादिर जिलानी के जो मानने वाले थे, जो चाहने वाले थे, उनके जो गुलाम थे, वो सारे के सारे गुलाम को भाई अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, आहा, कि भाई हमारे गुलाम, हमारे खिदमतगार, भाई देखो हमारे मजमे में भाई जो जो बैठा है 40 दिन तक, भाई जब तक बैठा रहेगा तब तक भाई इन्हें भाई खाने पीने का भाई इंतजाम करते चले जाना। हर कोई को भाई अब्दुल कादिर जिलानी के तरफ से भाई दावत भाई रोजाना भाई होती रहेगी। यही बैठे रहेंगे, हर कोई यही बैठे रहेंगे और अब्दुल कादिर जिलानी की दावत में शामिल होते रहेंगे। जब भाई देखो वो दावत होती थी तो बहुत शान से होती थी। आहा, बहुत शान से होती थी। बहुत खाया करते थे खाने वाले, अच्छे से अच्छे पकवान भाई खिलाया करते थे भाई अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम। भाई देखो वो मुरीद बनने वाले को किसी चीज की कमी नहीं होती थी। किसी चीज की कमी नहीं होती थी भाई। एक से बढ़ के एक पकवान भाई खाया करते थे। हाँ हाँ, भाई देखो जो मुरीद बन रहा था, जो मुरीद बन रहा था, वो मुरीद बन कर भाई खुशी से भाई अपने घर लौट रहा था, अपने घर जा रहा था। और अब्दुल कादिर जिलानी की ये करामत भाई देखो सुना रहा था घर वाले को कि अब्दुल कादिर जिलानी की इतनी बड़ी करामत हुई है। अब भाई सब के सब मुरीद भाई देखो बन गए 40 दिन में। हाँ हाँ, अब्दुल कादिर जिलानी ने नजर को उठाकर देखा तो भाई देखो हर कोई मुरीद बनकर भाई अपने अपने घर पर चले गए तो कोई नजर नहीं आया। अब अब्दुल कादिर जिलानी ने प्यारे नाना जान रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फरमाया, या रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई देखो भाई हर कोई भाई मुरीद बन गया है। हमारे प्यारे नाना जान भाई अब्दुल कादिर जिलानी आपका भाई, आपके भाई अब्दुल कादिर जिलानी ने भाई सबको भाई मुरीद बना दिया है। हर कोई को मुरीद बना दिया है। हर कोई मुरीद बनकर अब्दुल कादिर जिलानी के बहुत खुश हो गए हैं और खुशी खुशी भाई अपने घर लौट गए हैं। हाँ हाँ, अब अब्दुल कादिर जिलानी को भाई कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, अरे मेरे प्यारे नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका प्यारा अब्दुल कादिर जिलानी भाई अब ये चाहता है कि ये रुका हुआ सूरज भाई डूब जाए। हाँ भाई प्यारे रसूल अल्लाह नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद की।
کہ یا اللہ میرا مالک مولا دیکھ لے، میرے پیارے لال، میرے پیارے شہزادے عبد القادر جیلانی نے بھائی دیکھو اپنا کام کر دیا ہے، اپنا کام کر دیا ہے بھائی، جو ان کے محفل میں تھے بیٹھے ہوئے بھائی وہ سب کے سب بھائی عبد القادر جیلانی کے مرید بن گئے ہیں۔ آہا، مرید بن گئے ہیں۔ آہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے بھائی یہ عبد القادر جیلانی نے بھائی بہت اچھے سے بھائی ہر کوئی کو مرید بنایا ہے۔ اب مرید بنانے کے وقت بھائی یہ عبد القادر جیلانی جہاں بیٹھا تھا بھائی لاسٹ تک بھائی وہی بیٹھا تھا۔ ہاں ہاں، ہر کوئی کو مرید بنا رہا تھا عبد القادر جیلانی، یعنی کہ بھائی عبد القادر جیلانی نے پل بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ 40 دن بھائی لگاتار عبد القادر جیلانی بیٹھے ہی رہا اور ہر کوئی کو مرید بناتے ہی رہا۔ بھائی دیکھو ذرا سا بھی آرام نہیں کیا ہے۔ ہمیں عبد القادر جیلانی کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ اے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں عبد القادر جیلانی کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بھائی ہمیں بھی بھائی عبد القادر جیلانی کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ خوش تھا ایک طرف، دوسرے طرف بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ بھائی دیکھو خوشی سے فرمایا اے میرے پیارے عبد القادر جیلانی آج سے آپ پیروں کے پیر ہیں، آج سے آپ پیروں کے پیر ہیں، یعنی کہ بھائی عبد القادر جیلانی کو ایسے پیر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے ان کے جیسا پیر کوئی آیا نہیں ہے۔ سب سے بڑے پیر عبد القادر جیلانی ہی ہے۔ ہاں ہاں بھائی اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہی فرمایا اے ہمارے پیارے لال پیارے شہزادے عبد القادر جیلانی، بھائی آپ کا یہ انداز ہمیں بہت پسند آیا، آج سے آپ پیروں کے پیر ہے۔ بھائی آپ کے جیسا پیر بھائی دیکھو کبھی کوئی نہیں آئے گا، سب سے بڑے پیر آپ ہی ہے، غوث الاعظم دستگیر سب سے بڑے پیر آپ ہی ہے، پیروں کے پیر بن گئے اس دن سے۔ اب بھائی عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ بھائی یہ سورج بھائی جو رکھا ہوا ہے وہ ڈوب جائے، پتا ہے وہ دھیرے دھیرے نیچے اترنے لگا سورج، دھیرے دھیرے نیچے آنے لگا سورج، اور دیکھتے ہی دیکھتے بھائی رات ہو گئی۔ ہاں دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے لال میرے پیارے شہزادے عبد القادر جیلانی، ہم چاہتے ہیں رات ہو گئی ہے آپ بھائی آرام کر لو، آپ سو جاؤ بھائی، ہاں تھوڑا آرام کر لو، ہم بہت خوش ہو جائیں گے، ہم بہت خوش ہو جائیں گے میرے پیارے عبد القادر جیلانی۔ تو یہاں دیکھو دنیا والے زمانے والے، یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی ہماری عبادت کرو، پانچوں وقت کی جو نماز اللہ تعالیٰ نے بھائی ہر بندے کو فرض کیا ہے تو عبادت کرو، اور بھائی دیکھو عبادت کے ساتھ بھائی آپ کا ایک ایک انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جب ایک ایک انداز بھائی اچھا ہوگا آپ کا تو وہ انداز سے بھائی اللہ تعالیٰ بھائی آپ لوگوں کو اور زیادہ پسند کرے گا۔ پیارے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر بھائی نماز فرض کیا ہے، نماز پڑھو، روزے فرض کیا ہے، روزے رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے بھائی آپ لوگوں کے آگے جن جن چیزوں کو فرض کیا ہے وہ پورا کرو، اور اس کے بعد بھائی آپ لوگوں کے اندر انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کا بھائی انداز اچھا رہے تو بھائی یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آپ لوگوں کو اور زیادہ پسند کریں گے۔ دنیا والے زمانے والے بھائی انداز کسے کہتے ہیں؟ انداز کسے کہتے ہیں؟ بھائی یہ شاہ عالم جو نورانی سلامی میں حاضر ہے تو بتا رہے ہیں
انداز کہتے ہیں کہ ہر بندے میں بھائی اچھے اخلاق آنا چاہیے. جس بندے میں اچھے اخلاق آتے ہیں وہ بندہ بھائی اللہ کے سامنے سب سے پیارا ہوتا ہے. جس بندے میں اچھے اخلاق آتے ہیں وہ بندہ بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے پیارا ہوتا ہے. تو بھائی دیکھو بندے کے اندر بھائی دیکھو اگر عبادت کا شوق نہیں ہے، جیسے کہ آج کے دور میں آج کے زمانے میں ایسے بہت سے کم بندے نظر آئیں گے جو عبادت کر رہے ہیں. آج کی دنیا میں آج کے دور میں بھائی ایسے بہت سے بندے نظر آئیں گے جو عبادت سے دور ہے، جو بھائی روزے سے دور ہے. ہاں بھائی تو بھائی ایسے بندے کو چاہیے کہ بھائی اپنے اندر بھائی اچھے انداز پیدا کرے، اچھے اخلاق لائے. بھائی وہ انداز اور وہ اخلاق سے بھائی دیکھو آپ لوگ بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہو جائیں گے. تو وہی تو کہہ رہے بھائی یہ شاہ عالم جو نورانی سلامی میں حاضر ہے وہی تو کہہ رہے آپ لوگوں کو کہ بھائی دیکھو یہ شاہ عالم کا ایک ایک انداز ہمارے پیارے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آتا تھا، بہت پسند آتا تھا. جیسے کہ بھائی وہ پیارے نانا جان نے اپنی نشانی بھائی ہمیں دی، تحفے سے دی. تو بھائی دیکھو وہ پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شان والے ہیں ان کے جیسا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں ہے. یہ تو ہر کوئی جان رہا ہے کہ ان کی شان کیا ہے. تو بھائی یہ شاہ عالم نے بھائی دیکھو ان کا تحفہ ہاں بھائی دیکھو کبھی زمین پر نہیں رکھا تھا، ہمیشہ بھائی اونچائی کے طرف رکھا تھا. ہاں تو بھائی دیکھو یہ انداز کتنا پیارا تھا. بھائی یہ شاہ عالم کا انداز کتنا پیارا تھا. غوث اعظم دستگیر نے بھائی دیکھو اب جو بھائی 40 دن لگاتار بیٹھے اللہ کے فرمان کو سن کر، اللہ کے محبوب کے فرمان کو سن کر عبد القادر جیلانی کا وہ انداز کتنا پیارا تھا. تو اگر آپ لوگوں میں بھی بھائی دیکھو تھوڑی سی سمجھداری آ جائے، دنیا والے زمانے والے تھوڑی سی سمجھداری آ جائے، اگر آپ لوگوں کے اندر اخلاق اچھے آ جائے، آپ لوگوں کا انداز اچھا ہو جائے تو بھائی دیکھو آپ لوگوں کو بھی بھائی یہ شاہ عالم بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی جو پیارے امتی ہے، جو پیارے بندے ہیں بھائی وہ شاہ عالم کے بھی بھائی پیارے بندے ہیں. تو بھائی ہمارے پیارے بندے بن جاؤ. آپ لوگوں کے اخلاق کو دیکھ کر آپ لوگوں کے انداز کو دیکھ کر یہ شاہ عالم آپ لوگوں سے بہت خوش ہو جائیں گے. آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں بھائی یہ شاہ عالم بھائی کریں گے. ہر کوئی کے ساتھ بھائی شاہ عالم کی دعا بھائی رہے گی، ہر کوئی کے سر پہ بھائی شاہ عالم کا سایہ رہے گا. آپ لوگ جانتے نہیں یہ شاہ عالم کیا ہے. پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پیارے شاہ عالم بھائی آپ کا سایہ بھائی بہت برکت والا ہے، آپ کا سایہ بہت رحمت والا ہے. جس کوئی کے سر پر بھائی آپ کا سایہ آ جائے میرے شاہ عالم تو بھائی دیکھو یہ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ جائے گا. تو نورانی سلامی کے طرف غور کرو. نورانی سلامی کے طرف غور کرو. جیسے فرماتے تھے بھائی نورانی سلامی میں جو حاضر ہو رہے ہیں پیارے پیارے بابا جان، پیارے پیارے بھائی جان، تو صحیح فرما رہے ہیں کہ جو نورانی سلامی میں شامل ہو جائے گا وہ 200 بابا جان کے بھائی قریب ہو جائے گا، وہ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے گا. جو نورانی سلامی کو بھائی جانے گا پہچانے گا بھائی اس کے سر پر بھائی دیکھو 200 بابا جان کا سایہ رہے گا، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ رہے گا. تو بھائی دیکھو بات تو ایک ہی ہے بھائی یہ شاہ عالم کے بھائی آنکھوں کے سامنے بھائی دیکھو اگر آپ لوگوں کا انداز اچھا آئے، نظر آئے شاہ عالم کو، آپ لوگوں کے اخلاق بھائی اچھے نظر آئے تو بے شک بھائی آپ لوگوں کے سر پہ بھائی یہ شاہ عالم کا سایہ رہے گا.
पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया रहेगा। हाँ हाँ भाई, ये शाहे आलम भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत दुलारे हैं, बहुत प्यारे हैं। उनकी नूरानी सलामी में भाई देखो उनके हुक्म से आए हैं और भाई और आया करेंगे। शाहे आलम भाई नूरानी सलामी में पहली बार नहीं आए हैं। मुंबई में सलामी होती थी तब भी शाहे आलम हाजिर हुआ करते थे और आज भी हाजिर हो रहे और आगे जाकर भाई हाजिर होते चले जाएंगे। क्यों क्या भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई नूरानी सलामी के जरिए भाई आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो भाई हमारी नूरानी सलामी है, तो हमारी नूरानी सलामी में हम हमारे अपने प्यारे लाल प्यारे शहजादे को ही भाई शामिल कर रहे हैं और किसी को शामिल नहीं कर रहे। दुनिया वाले जमाने वाले और किसी को शामिल नहीं कर रहे। यानी कि भाई दुनिया के बंदे ऐसे कितने चले गए हैं, कितने भाई खत्म हो गए हैं। हाँ हाँ, जब मामूली बंदा है वो कितने ऐसे चले गए हैं, तो भाई उन्हें कहाँ शामिल कर रहे पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई देखो जो उनके प्यारे लाल है, उनके प्यारे शहजादे, वो बहुत शान वाले बहुत अजमत वाले हैं। तो भाई वो उनके प्यारे लाल उनके प्यारे शहजादे को ही शामिल कर रहे हैं। पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे हैं, उनकी आल है, उनकी औलाद है, उनका घराना है, वही भाई नूरानी सलामी में हाजिर होएगा, वही शामिल होएगा और किसी को नहीं शामिल करेंगे पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई देखो 10 बाबा जान ने नूरानी सलामी बनाई है, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरानी सलामी बनाई है, तो उनके प्यारों के लिए बनाई है, उनके अपनों के लिए बनाई है, उनके लाल के लिए बनाई है। तो भाई सबके सब मिलकर भाई नूरानी सलामी को आगे बढ़ाएंगे। सबके सब मिलकर भाई ये नूरानी सलामी को आगे निकालेंगे। हाँ हाँ, देखो जहाँ भाई दुनिया भाई पहुंची नहीं है, जहाँ दुनिया पहुंची नहीं है वहाँ पहुंचाएंगे नूरानी सलामी को। भाई ये शाहे आलम भाई क्या कहना चाहते हैं वो भी बताते हैं। दुनिया के ऐसे बहुत से बंदे हैं, दुनिया के ऐसे बहुत से बंदे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम चांद तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे बहुत से बंदे हैं दुनिया के, यही कोशिश करें कि हम चांद तक पहुंचना चाहते हैं, मगर देखो वो इनकी ताकत नहीं है चांद तक पहुंचने की। मगर देखो भाई रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना जो प्यारा है, जो आला है, भाई वो चांद के ऊपर भाई पहुंचा देंगे हर कोई को। चांद के ऊपर क्या भाई बादलों के ऊपर का नजारा दिखा देंगे भाई। भाई ये शान वाले है। हाँ हाँ, तो भाई वो चांद के ऊपर भाई देखो क्या है, बादलों के ऊपर क्या है, भाई सारा के सारा रात खोल देंगे। चांद के अंदर क्या है, बादलों के ऊपर क्या है, भाई देखो जहाँ दुनिया पहुंची नहीं है वो भी खबर रखते हैं भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हर आल। भाई हर खबर रख रहे हैं, कयामत का भी मंजर दिखा देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा सब जानते हैं। वली अल्लाह की शान वो है। हाँ हाँ, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वो है। तो देखो ये नूरानी सलामी को भाई मिलकर भाई कहाँ से कहाँ दौड़ाएंगे, पता चलेगा भाई नूरानी सलामी के ही जरिए। नूरानी सलामी के जरिए ही भाई सुनने वाले सुनेंगे, भाई जानने वाले जानेंगे कि नूरानी सलामी कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक दौड़ रही है। एक एक राज खुलेगा भाई नूरानी सलामी के जरिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दो किसी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तक जितने पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे बसो बाबा जान को भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारी दादी अम्मा, प्यारी हस्ती अम्मा, प्यारी दाम अम्मा और प्यारे बाबा जान, प्यारे दादा जान को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حمزہ جلالی اور سید علی ادا کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بابا جان آج حاضر ہے ان کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پیارے دوستو بابا جان کی بیٹی سے ملورا ہماری پیاری امی جان کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے؟ آج نورانی سلامی میں شاہ عالم حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، ہر کوئی جانتا ہے بھائی یہ شاہ عالم کا دربار کہاں ہے، ہر کوئی کو پتا ہے شاہ عالم کا روزہ مبارک کہاں ہے۔ احمد آباد کی بھائی سرزمین پر بھائی شاہ عالم کا روزہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت پیارا روزہ ہے، بہت پیارا دربار ہے۔ ہاں بھائی، بہت اعلیٰ دربار ہے، بہت اعلیٰ روزہ ہے شاہ عالم کا، بہت نورانی روزہ ہے، بہت نورانی روزہ ہے، بہت نورانی دربار ہے۔ ہاں جو کہ بھائی رات اور دن بھائی فرشتے بھائی حاضری دیتے ہیں۔ شاہ عالم کے روزے مبارک پر شاہ عالم کے دربار میں رات اور دن فرشتے بھائی حاضری دیتے ہیں، رات اور دن بھائی حورے حاضری دیتے ہیں۔ رات اور دن بھائی دیکھو ملائکے حاضری دیتے ہیں بھائی، جو پاک جن ہے، ہاں جو پاک جن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو بھائی ہر وقت بھائی عبادت کیا کرتے وہ جن، تو وہ جن بھائی دیکھو شاہ عالم کے بھائی چوکٹ کے اوپر بھائی دیکھو عبادت کیا کرتے رات اور دن، وہ سارے کے سارے جن شاہ عالم کی غلامی کیا کرتے ہیں۔ اتنا پیارا دربار ہے شاہ عالم کا بھائی۔ ہاں بھائی دیکھو یہ شاہ عالم بھائی نورانی سلامی میں جو حاضر ہوئے ہے، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حاضر ہوئے ہیں۔ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی روزانہ بھائی شاہ عالم کے دربار میں ملنے آیا کرتے ہیں، روزانہ بھائی آنا جانا ہے شاہ عالم کی بارگاہ میں پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں تو بھائی دیکھو پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے لال، میرے پیارے دلارے شاہ عالم، ہم چاہتے ہیں بھائی ہماری نورانی سلامی میں آپ شامل ہو جائے، بھائی حاضر ہو جائے۔ بھائی یہ شاہ عالم بھائی بہت خوش ہو گئے، شاہ عالم بہت خوش ہو گئے، فرمایا ضرور میرے پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بھائی ہم آپ کے فرمان سن کر بھائی آپ کے حکم سے آپ کی نورانی سلامی میں ضرور بھائی حاضر ہوئیں گے۔ تو بھائی یہاں شاہ عالم دنیا والے زمانے والے پہلی بار نہیں حاضر ہوئے ہیں، ممبئی میں سلامی ہوتی تھی تب بھی شاہ عالم حاضر بہت بار ہو چکے ہیں، اور جب بھائی حاضر ہوتے ہیں شاہ عالم سید ام الورا کے پاس
تو بھائی اللہ کے پیارے محبوب پیارے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حکم سے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء تو بھائی دیکھو آج نورانی سلامی میں یہ شاہ عالم حاضر ہے پیاری سید ام الورا کے پاس۔ ہاں ہاں، خواجہ 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 غریب نواز ہند الولی کے روز مبارک پر حاضر ہے۔ ہندوستان کے راجہ، ہندوستان کے شہنشاہ پیارے معین الدین حسن کی گلی میں حاضر ہے۔ سبحان اللہ، بھائی پیارے معین الدین حسن کی بھائی نگری میں حاضر ہے بھائی ان کے پیارے شاہ عالم۔ تو یہ شاہ عالم بھائی نورانی سلامی میں حاضر ہے۔ تو بھائی دیکھو دنیا والے زمانے والے بھائی کسی اور کا بیان نہیں سنائیں گے، نہ کہ کسی عالم کا بیان سنائیں گے، نہ کہ کسی حافظ کا بیان سنائیں گے، نہ کہ کسی مولانا کا بیان سنائیں گے۔ ہم خود اپنا بیان سنائیں گے دنیا والے، ہم خود اپنا بیان سنائیں گے زمانے والے۔ تو سناتے ہیں دنیا والے، سناتے ہیں زمانے والے۔ ہاں ہاں بھائی یہ شاہ عالم بھائی دیکھو یہ ہند الولی غریب نواز کا دربار بنا، ہاں ہاں، اجمیر شریف کی سرزمین پر بنا ان کا دربار، ان کا روزہ مبارک۔ ہاں ہاں، تو سارے کے سارے ہندوستان والے کو پتہ چل گیا کہ بھائی ہند الولی غریب نواز اجمیر شریف میں آئے ہیں۔ ہر کوئی جان رہا تھا، ہر کوئی کو پتہ چل گیا تھا کہ پیارے معین الدین حسن بھائی اجمیر شریف میں آئے ہیں۔ ہاں ہاں، جو کہ بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لال ہے، جو کہ بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ ہاں ہاں، حسنی حسینی گھرانے کے ہے، سبحان اللہ، حسنی حسینی گھرانے کے ہے پیارے معین الدین حسن۔ ہر کوئی کو پتہ چل رہا تھا۔ بھائی دیکھو جو مومن مسلمان تھا، جو مومن مسلمان تھا بھائی وہ بہت خوشیاں منایا کرتا تھا کہ پیارے ہند الولی غریب نواز بھائی ہندوستان میں آئے ہیں۔ ہر کوئی مومن مسلمان بہت خوش ہوتا تھا، خوشیاں منایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ہاں ہاں، سب کو پتا تھا بھائی۔ دیکھو بھائی جب بھائی غریب نواز ہند الولی بھائی دیکھو وفات پائے، ہاں ہاں، آپ بھائی وفات پانے کے بعد ان کا پیارا دربار بنا، ان کا بہت اعلیٰ دربار بنا، ان کا نورانی دربار بنا، ان کا پیارا روزہ مبارک بنا۔ ہاں، پیارے ہند الولی غریب نواز کے روز مبارک پر بھی بھائی دیکھو ایسے بہت سے زائرین روزانہ آیا کرتے تھے۔ بھائی وہ کہتے تھے، وہ فرماتے تھے بھائی ہمارے پیارے معین الدین حسن بھائی دیکھو جب آئے تھے بھائی مدینے سے پیدل چل کر، تو بھائی اس وقت بھی بھائی حیات تھے، اس وقت بھی زندہ تھے۔ اب پیارے معین الدین بھائی نہیں رہے، وفات پائے، پردہ لے لی، اب بھی بھائی حیات ہے اور اب بھی بھائی زندہ ہے۔ تو غریب نواز ہند الولی کو بھائی دیکھو ماننے والے، غریب نواز ہند الولی کو چاہنے والے بھائی دیکھو روزانہ بھائی غریب نواز کے روز مبارک پر آیا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے، سلام بھائی پہنچایا کرتے تھے ہند الولی غریب نواز کے روز مبارک پر۔ بہت دور دور تک شور ہو گیا تھا، ہند الولی غریب نواز کا بھائی خوب شور تھا۔ ہاں ہاں، بہت دھوم مچی تھی بھائی ہندوستان کی سرزمین پہ، ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں بھائی غریب نواز کی دھوم مچی تھی بھائی۔ ہر کوئی جانتا تھا بھائی، غریب نواز کو پہچانتا تھا، غریب نواز کے بھائی چاہت میں بھائی ڈوب رہا تھا، غریب نواز کی بھائی زیارت کو بھائی آیا کرتا تھا، بہت خوبصورت تھا۔ اب بھائی دیکھو ایک عورت تھی، ہاں ہاں، ایک عورت تھی بھائی دیکھو، وہ عورت بھائی دیکھو اسے اولاد نہیں ہوتی تھی، ہاں ہاں، اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ عورت بھائی غیر دھرم کی تھی، ہاں ہاں، یعنی کہ بھائی مسلمان نہیں تھی، مومن مسلمان نہیں تھی، غیر دھرم کی تھی وہ عورت۔ ہاں ہاں، میاں بیوی غیر دھرم کے تھے بھائی۔ دیکھو جب شور ہوتا تھا ہر جگہ بھائی غریب نواز کی دھوم مچی تھی،
हाँ हाँ, उनकी धूम मची थी। वो औरत का दिल बहुत तड़पता था। हाँ हाँ, भाई वो औरत का दिल बहुत तड़पता था। वो सुना करती थी कि भाई हिंदल वली गरीब नवाज हसन भाई अजमेर शरीफ में, भाई देखो उनका रोजा मुबारक भी है, पर्दा भी ले लिए, तब भी भाई वो औरों की फरियाद को सुना कर रहे हैं, तब भी भाई वो औरों को दे रहे हैं, तब भी भाई वो औरों को अता कर रहे हैं। प्यारे हिंदल वली गरीब नवाज ऐसे है कि भाई देखो जात के अंदर भाई फर्क नहीं रखते, कोई भी धर्म का भाई उनके दरबार में चले जाए, गरीब नवाज भाई उसे भाई खुशी खुशी लौटाते हैं, किसी को मायूस नहीं लौटाते हैं। भाई ये सब भाई गरीब नवाज की तारीफ हुआ करती थी, गरीब नवाज की बड़ाई हुआ करती थी, वो औरत भाई सुना करती थी। वो औरत सोचा करती थी भाई हम भी गैर धर्म के हैं, मगर भाई गरीब नवाज ऐसे वली है, हिंदल वली है ऐसे कि भाई गैर धर्म भी भाई उनके दरबार में जा रहा है तो वो झोली भर भर कर आ रहा है। वो सोचती थी भाई अब जो उसका शौहर था वो बहुत जालिम था। हाँ हाँ, वो बहुत जालिम था। भाई देखो वो बीवी रोजाना भाई शौहर के सामने गरीब नवाज का जिक्र करती थी कि भाई देखो हिंदल वली गरीब नवाज भाई हिंदुस्तान में आए हैं, भाई जिस वक्त भाई वो हयात थे तब भी कर्म करते थे और अब पर्दा लिए हैं, वफात पाए हैं, भाई देखो अब भी भाई कर्म कर रहे हैं। गरीब नवाज की भाई हर कोई तारीफ कर रहा है, गरीब नवाज की हर कोई बड़ाई कर रहा है। उसका शौहर जवाब देता था भाई करने वाले करें, तारीफ करने वाले करें, हमें क्या, गरीब नवाज की बड़ाई करने वाले करें, हमें क्या, भाई हम हमारे काम से मतलब रखेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि भाई वो शौहर बहुत चालाक था, वो जानता था कि भाई हमारी बीबी हमें गरीब नवाज के दरबार में पहुंचाना चाहती है। भाई वो जानता था भाई हमें, हमारी बीवी भाई हमें गरीब नवाज की बारगाह में ले जाना चाहती है। भाई वो बीवी की बातें सुनकर समझ जाता था, बहुत चालाक था शौहर, बहुत मालदार था, बहुत मालदार था भाई उसका शौहर। भाई रोजाना भाई वो बीवी भाई अपने शौहर के सामने गरीब नवाज की बात किया करती थी, और भाई वो शौहर भाई वो बीवी के बात को भाई खाली जाने देता था, भाई नहीं सुनता था। अब भाई एक रोज क्या हुआ, एक रोज ये हुआ कि भाई उसके शौहर का भाई देखो कहीं और जाना हुआ। हाँ, किसी काम से कहीं और जाना हुआ। उसके शौहर ने आया, वो बीवी से कहने लगा कि भाई देखो हम हमारे काम से कहीं और जा रहे हैं, हम हमारे काम से कहीं और शहर में जा रहे हैं, भाई हमें भाई आने के आते आते भाई बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत देर हो जाएगी, यानी कि भाई 2-3 महीने भाई पकड़ कर चलो, भाई हमें इतने दिन लग जाएंगे। बीवी ने कहा ठीक है भाई, आप चले जाओ भाई आपके काम से। और शौहर ने कहा कि भाई देखो आपको भाई घर ही में रहना है, यही रहना है, आपको भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शौहर ने भाई पता है वो बीवी के माँ बाप को बुलाया, वो बीवी के रिश्तेदार को बुलाया, हाँ हाँ, उसके बहनों को बुलाया, उसके भाई को बुलाया, उसके परिवार को बुलाया, क्या हमारी बीवी के साथ आप लोग रहेंगे, जब तक भाई हम नहीं आएंगे वहां तक भाई आप लोग भाई यही रहेंगे। मालदार शौहर था, पैसे वाला था जो, तो भाई देखो वो बीवी के भाई सारे रिश्तेदार आ गए, और भाई वो सब के सब रहने लगे। ये शौहर से चल गया, निकल गया। हाँ, अब उसके दूसरे दिन ये बीवी ने भाई सोचा, उसकी बीवी ने सोचा कि भाई गरीब नवाज भाई सबको दे रहे हैं, गरीब नवाज सबको अता कर रहे हैं। यहाँ भाई हिंदल वाले गरीब नवाज को भी सब पता चलता था, हिंदल वाले गरीब नवाज को सब पता चलता था। भाई वो गरीब नवाज को सब खबर थी, हाँ कि भाई ये औरत भाई भाई हमारी बारगाह में आने के लिए तड़प रही है,
یہ عورت بھائی ہماری بارگاہ میں اولاد مانگنے کے لیے تڑپ رہی ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، اب بھائی دیکھو اس کا شوہر تو چلا گیا بھائی، یہ بیوی کے ساتھ بھائی جو اس کے ماں باپ تھے، اس کے بہنیں تھے، اس کے پریوار تھے بھائی، ان کے پاس بھائی یہ بیوی نے غریب نواز کی ذکر کی، غریب نواز کی تعریف کی کہ بھائی ہمارے ماں باپ، ہمارے بہنیں بھائی دیکھو غریب نواز کا بھائی بہت دھوم مچی ہے ان کی ولایت کی۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جو کوئی جا رہا ہے بھائی وہ بھائی خالی نہیں آ رہا ہے، وہ بھائی اپنی جھولی بھر بھر کے آ رہا ہے۔ ہم بہت سن رہے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ نے فرمایا میری پیاری بیٹی بھائی دیکھو آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، آپ کو بہت سالوں سے بھائی اولاد نہیں ہے، اگر بھائی غریب نواز آپ کو اولاد دے دے تو بھائی ضرور بھائی ہم بھائی ایمان لے کر آ جائیں گے غریب نواز کے روزے مبارک پر، ہم بھائی غریب نواز کا کلمہ پڑھیں گے۔ ہاں بھائی وہ بی بی گھبرا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی ہمارا شوہر بہت ظالم ہے، اگر بھائی ہمارے شوہر کو یہ بات پتہ چلی تو بھائی وہ ہمیں نہیں رکھے گا، ختم کر دے گا ہمیں۔ بھائی اس کے ماں باپ نے کہا کہ بیٹی بھائی یہ بات نہیں پتہ چلے گی کسی کو۔ ہاں ہاں، اب دیکھو بھائی اس کی جو ایک بہن تھی، وہ بہن سے کہا، ماں باپ نے کہا کہ اے ہماری بیٹی بھائی آپ بھائی ہماری یہ بچی کا ساتھ دیں گی، ہم یہی رہیں گے، سارا کے سارا پریوار یہی رہے گا، آپ بھائی ہماری یہ بچی کا ساتھ دیں گی، آپ بھائی یہ بہن کے ساتھ دونوں بہنیں مل کر بھائی اجمیر شریف میں جائیں، اجمیر شریف میں جائیں گی بھائی، غریب نواز کے دربار میں جائیں گی، غریب نواز کے روزے مبارک پر جائیں گی۔ ہاں تو بھائی دیکھو اس کا باپ تھا اور بھائی یہ دو بیٹیاں تھی، بھائی ایک باپ اور وہ باپ کی بھائی دو بیٹیاں، بھائی یہ تینوں بھائی اجمیر شریف کے بھائی سفر میں نکل پڑے، غریب نواز کے دربار میں آئے، غریب نواز بلا رہے تھے، ہند الولی غریب نواز نے پہنچایا تھا اس کے شوہر کو، جہاں بھی پہنچایا تھا ہند الولی غریب نواز نے پہنچایا تھا، کیونکہ بھائی غریب نواز دیکھ رہے تھے کہ اس کا شوہر بہت ظالم ہے، اس کا شوہر بھائی ہمارے دربار میں آنے سے روک رہا ہے، اس کا شوہر بھائی ہماری بارگاہ میں آنے سے منع کر رہا ہے، تو غریب نواز نے بھائی اس کے شوہر کو پہنچایا، اور بھائی دیکھو یہ بھائی دونوں بہنیں اور وہ باپ بھائی آ گئے، اجمیر شریف میں آ گئے، وہ عورت بھائی دیکھو تڑپتی ہوئی آئی، بہت روتے ہوئی آئی، غریب نواز کا روزہ مبارک دیکھ کر بھائی بہت تڑپ رہی تھی، بہت رو رہی تھی، بہت چلا رہی تھی، اے میرے پیارے غریب نواز، اے میرے پیارے معین الدین حسن، آپ سب کو دے رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں بھائی ہر کوئی آ رہا ہے اور جھولیاں بھر بھر کے جا رہا ہے، جسے اولاد نہیں ہے آپ اسے اولاد دے رہے ہیں، جسے دولت نہیں ہے آپ اسے دولت دے رہے ہیں، بھائی ہر کوئی کو دے رہے، ہر کوئی کو نواز رہے، غریب نواز بھائی یہ دکھیاری غم کی ماری کے پاس سب کچھ ہے، اے میرے پیارے غریب نواز ہند الولی، یہ دکھیاری غم کی ماری کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت عیش اور آرام سے رہ رہے ہیں ہم، مگر دیکھو ہم بھائی ایک اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم ایک اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، بھائی یہ ہماری خالی جھولی ہم نے لائے ہے آپ کے سامنے، بھائی یہ خالی جھولی کو پھیلا دیا ہے، میرے پیارے غریب نواز، ہم نے بھائی آپ کے سامنے یہ خالی جھولی کو پھیلایا ہے، ہماری خالی جھولی آپ ہی بھریں گے، ہم آپ کی بارگاہ میں بہت امید لے کر آئے ہیں غریب نواز، ہم آپ کی بارگاہ میں بہت آس لے کر آئے ہیں غریب نواز، آپ بھائی ہماری امید کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، آپ ہماری آس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے،
وہ خالی جھولی کو بھائی بار بار غریب نواز کے بارگاہ میں بھائی پھیلا رہی تھی، اور خالی جھولی کو بھائی بار بار غریب نواز کو دکھا رہی تھی کہ میرے پیارے غریب نواز، ہماری یہ خالی جھولی بھر دو، ہماری یہ خالی جھولی بھر دو۔ غریب نواز دیکھ رہے تھے کہ بہت تڑپ رہی ہے، ہم جانتے ہیں اولاد کے لیے بھائی کافی دنوں سے پریشان ہے، کافی دنوں سے تڑپ رہی ہے۔ غریب نواز نے بھائی دیکھو وہ کرم کیا، وہ عورت پہ وہ کرم کیا، ہاں ہاں، اس کی خالی جھولی میں ایک گلاب کا پھول آ گیا۔ غریب نواز نے بھائی اس کی خالی جھولی میں ایک گلاب کا پھول آیا، وہ عورت بھائی سمجھ گئی، وہ عورت سمجھ گئی، ہاں ہاں، وہ عورت بھائی اس کے باپ سے کہا بھائی دیکھو ہماری خالی جھولی غریب نواز نے بھر دی، ہماری خالی جھولی غریب نواز نے بھر دی، دیکھو یہ پھول آیا ہے ہماری خالی جھولی میں، اب غریب نواز بھائی ہمیں بھائی پھول جیسی اولاد ضرور عطا کریں گے۔ بھائی اس کا باپ خوش ہو گیا، اس کی بہن بہت خوش ہو گئی، ہاں ہاں بھائی وہ عورت بہت خوش ہو گئی، پتا ہے وہ جھولی کو بھائی یوں ہی سمیٹ کر بھائی اپنے گھر لے گئی، اپنے گھر لے گئی، اور بھائی دیکھا وہ پھول کو اچھی طرح سے رکھ لیا، وہ پھول کو اچھی طرح سے رکھ لیا۔ بھائی دیکھو جو اس کے آس پاس بھائی جو رہتے تھے، وہ عورت کے آس پاس جو رہتے تھے تو مومن مسلمان رہتے تھے، کچھ مومن مسلمان رہتے تھے اور کچھ بھائی دیکھو اسی عورت کے دھرم کے رہتے تھے۔ جب بھائی دیکھو وہ مومن مسلمان اس کے آس پاس والے کو پتہ چلا کہ بھائی یہ عورت بھائی غریب نواز کے دربار سے ہو کر آئی ہے، یہ عورت بھائی غریب نواز کے روزے مبارک سے ہو کر آئی ہے، تو وہ مومن مسلمان بھائی آئے یہ عورت کے پاس اور پوچھنے لگے، ہاں ہاں پوچھنے لگے کہ آپ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے تھے، غریب نواز نے بھائی آپ پہ کرم کیا؟ وہ عورت نے کہا بہت کرم کیا، بہت کرم کیا بھائی، جو امید لے کر گئے تھے، جو مانگنے گئے تھے، غریب نواز نے وہ عطا کر دیا، غریب نواز نے وہ دے دیا ہمیں، ہم بہت خوش آئے بھائی غریب نواز کی بارگاہ سے۔ بھائی وہ مومن مسلمان جو عورتیں تھے وہ کہنے لگے بھائی غریب نواز ہے ایسے شان والے، غریب نواز کی بہت بڑی شان ہے، غریب نواز کی بہت اونچی شان ہے، ہاں ہاں۔ اب بھائی دیکھو کچھ ہی دن میں بھائی اس کا شوہر آ گیا، ہاں ہاں بھائی وہ عورت اور اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، سب کے سب بھائی یہ راز کو بھائی چھپا کر رکھ دیا، یہ راز کو چھپا کر رکھ دیا، بھائی اس کے شوہر کے سامنے نہیں کچھ کہنے لگے، ہاں ہاں بھائی اس کے شوہر نے دیکھا، بھائی وہ شوہر کو بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ شوہر کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بھائی غریب نواز نے کرم کر دیا تھا، غریب نواز نے اس کے شوہر کا دھیان بھائی کہیں جانے نہیں دیا، غریب نواز نے بھائی اس کے شوہر کو بھائی مانو کہ بھائی اپنے قبضے میں لے لیا، غریب نواز نے، اسے کچھ پتا نہیں چل رہا تھا اس کے شوہر کو، بھائی دیکھو اس کے شوہر آئے، اس کے ماں باپ بھائی اور اس کے بھائی بہن، اس کے رشتے دار نے فرمایا کہ بھائی آپ آ گئے ہیں، ابھی ہم بھائی یہاں سے جانا چاہتے ہیں، اب ہم بھائی ہمارے گھر میں جانا چاہتے ہیں، ہاں ہاں۔ اس کے شوہر نے بولا ٹھیک ہے آپ بھائی نکل جاؤ، آپ بھائی اپنے گھر میں چلے جاؤ، ہاں ہاں ہم آپ کو اجازت دے رہے جانے کی، جاؤ۔ اس کا شوہر بھائی سہما شہما رہتا تھا، اس کے شوہر خاموش رہتا تھا، جیسے کہ وہ اس کے شوہر کی بولتی بند ہو گئی تھی، اتنا ظالم شوہر تھا، بھائی دیکھو یوں رہنے لگا کہ جیسے کہ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ عورت جو غریب نواز کے دربار میں گئی تھی، غریب نواز نے بھائی دیکھو مانگنے سے زیادہ کرم کر دیا، اس کے شوہر کو بھائی اپنے قبضے میں کر لیا، ہاں ہاں۔ اس کے شوہر کے بھائی دیکھو اتنا سیدھا سادہ ہو گیا شوہر، غریب نواز کے کرم سے بہت سیدھا سادہ ہو گیا۔ اب بھائی دیکھو کچھ دن نکل گئے،
कुछ दिन निकल गए, वो बीवी देखा करती थी कि भाई हम अजमेर शरीफ से आए ले, तब से भाई हमारे शौहर का भाई अंदाज भाई अलग हो गया है। हमारा शौहर बहुत बदल गया है। हमारा शौहर भाई इतना जालिम था भाई, मगर अब तो भाई हमारा शौहर बहुत सीधा साधा नजर आता है। भाई देखो, कल तक भाई वो बीवी की एक बात नहीं सुनता था भाई, आज भाई बीवी के कहने पे चल रहा है। आज भाई बीवी की हर बात सुन रहा है। वो बीवी भाई शौहर को देख देख कर बहुत खुश होती थी और गरीब नवाज का शुक्र अदा करती थी कि वाकई में भाई हम भाई आपके दरबार से आए हैं। भाई हम पर भाई गरीब नवाज का भाई बहुत ज्यादा करम हुआ है। कुछ ही दिन बाद भाई देखो, वो औरत के आंगन में खुशहाली आई भाई, यानी कि भाई पता चला कि वो औरत माँ बनने वाली है। हाँ, वो औरत माँ बनने वाली पता चला भाई। वो बीवी ने भाई उसके शौहर के पास आया और खुशखबरी सुना दी। खुशखबरी सुना दी, कहने लगी कि भाई आप बाप बनने वाले और हम माँ बनने वाले। बहुत खुश नजर आ रही थी वो बीवी। हाँ हाँ भाई, उसके शौहर ने भाई सोचा कि भाई इतने सालों में भाई इसे औलाद नहीं हुई है और अब औलाद कैसे हुई भाई, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। उसके शौहर ने सोचा कि हो ना हो भाई हमारी गैर हाजिरी में जब इसके माँ बाप आए थे, इसका परिवार आया था, हो ना हो भाई ये भाई गरीब नवाज हिंदल वली के रोजे मुबारक पर भाई होकर आई है, ऐसा लग रहा है हमें। भाई देखो, वो माँ बनने वाली जो थी, तो वो शौहर ने कहा कि हमारे पास आओ और भाई हम आपसे जो पूछेंगे उसका सही सही जवाब देना। वो बीवी भाई वो शौहर के सामने आई और वो शौहर ने कहा, देखो आप माँ बनने वाली है, अब भाई आप आपके हाथों को आपके पेट पे रखो और आपके बच्चा जो होने वाला उसकी कसम खाओ और भाई कहो क्या आप गरीब नवाज के दरबार में गई थी या नहीं गई थी। वो माँ बनने वाली थी इतने सालों के बाद। भाई देखो, वो भाई घबरा गई। वो कहेंगी तो सही कहेंगी, बच्चे के ऊपर हाथ रखकर जो भी कहेंगी सही कहेंगी। हाँ हाँ भाई, वो कहने लगी कि हाँ भाई हमारे बाप और हमारी बहन हम तीन भाई गरीब नवाज के रोजे मुबारक पर गए थे। हिंदल वाले प्यारे गरीब नवाज के दरबार में गए थे। भाई हम भाई बहुत सालों से औलाद के लिए तड़प रहे थे। हमने भाई हर दरवाजा खटखटाया। हमने हर दरवाजा खटखटाया, यानी कि भाई जो जो भाई उनके धर्म में थे उन सबका दरवाजा खटखटाया। बहुत सी घंटी बजाई हमने। भाई देखो, कोई दरवाजे से भाई करम नहीं हुआ। हम पर भाई कोई दरवाजे से करम नहीं हुआ। हमने तो भाई बहुत सी घंटी भी बजाई, मगर घंटी बजाने की आवाज भाई हमारी किसी ने नहीं सुनी। जो जो दरबार में जाकर घंटी बजाई, हमारी घंटी बजाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। जब गरीब नवाज के दरबार में हम गए, भाई गरीब नवाज ने हमारी फरियाद सुनी। गरीब नवाज के रोजे मुबारक पर गए, गरीब नवाज ने भाई हमारी दुआ को सुनी। गरीब नवाज ने हमारे आंसुओं को देखा। गरीब नवाज ने भाई हमारे आंसुओं को देखा। हाँ हाँ, वो शौहर देखो, वो शौहर भी खुश हो गया। खुश क्यों नहीं होता वो शौहर? खुश तो जरूर होता। जो बीवी भाई इतने भाई कह रही थी, हाँ हाँ, उनके धर्म के बारे में इतना बुरा कह रही थी और गरीब नवाज की तारीफ कर रही थी। वो शौहर खुश हो गया कि वाकई में गरीब नवाज ने भाई औलाद से नवाज दिया इसे। हाँ हाँ, गरीब नवाज के कब्जे में जो था तो वो शौहर तो खुश हो ही गई। हाँ हाँ भाई, वो शौहर बहुत खुश हो गया।
اب بھائی دیکھو شوہر نے فرمایا ہاں کہ بھائی غریب نواز کے دربار میں بھائی ہمیں بھی لے چلو. دلولی غریب نواز کے دربار میں ہم بھی جانا چاہتے ہیں. ہاں دیکھے تو صحیح غریب نواز کی شان کیا ہے. ہاں ضرور دیکھیں گے بھائی غریب نواز کا دربار کیسا ہے. ہم بھی ضرور دیکھیں گے غریب نواز کا روزہ مبارک کیسا ہے. بھائی وہ بیوی نے کہا ضرور بھائی وقت آنے پہ بھائی غریب نواز کے روزے مبارک پر ضرور جائیں گے. یعنی کہ بھائی اگر غریب نواز کے کرم سے بھائی ہمیں اولاد اچھے سے ہو گئی صحیح سلامت ہو گئی تو ہم اولاد کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. بھائی اس کے گھر میں بھائی اولاد ہو گئی بہت پیاری اولاد ہوئی. جانتے دنیا والے زمانے والے اتنی پیاری اولاد ہوئی اس کے گھر میں. ہاں بھائی اتنا پھول سا بیٹا ہوا بہت خوبصورت بیٹا ہوا. ہاں جب اس کے گھر میں بیٹا ہوا تو اس وقت بھائی اس کے سارے رشتے دار تھے. یعنی کہ اس کے ماں باپ تھے اس کے بھائی بہن تھے اور اس کے شوہر کے بھی رشتے دار تھے. جب بھائی اس کے گھر میں بیٹا ہوا تو بھائی دیکھو وہ بڑی کرامت ہو گئی. وہ اتنی بڑی کرامت ہو گئی کہ بھائی اس کے سارے رشتے دار وہ کرامت دیکھنے لگے. بھائی وہ بچہ بھائی ایک دن کا پیدا ہوا تو پتا ہے وہ بچہ بھائی پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھنے لگا. وہ بچہ بھائی کلمہ پڑھتے ہوئے بھائی پیدا ہوا اور غریب نواز کا بھائی ذکر کرتے ہوئے پیدا ہوا. بھائی وہ سارے کے سارے بھائی دیکھو غیر دھرم کے تھے وہ دیکھنے لگے. ہاں وہ دیکھنے لگے کہ واہ کیا غریب نواز کی کرامت ہے کیا غریب نواز کی شان ہے بھائی جو غریب نواز نے اولاد دی. ہاں تو بھائی دیکھو سب کو دکھا دیا. سب کو دکھا دیا کہ واقعوں میں غریب نواز کے در سے کوئی مایوس نہیں آتا ہے. واقعوں میں بھائی غریب نواز کے در سے کوئی خالی نہیں آتا ہے. یہ بچہ کلمہ پڑھ رہا ہے یہ بچہ غریب نواز کا نام لے رہا ہے یہ غریب نواز کا ہی پھول ہے. یہ غریب نواز کا ہی پھول ہے تو غریب نواز کا پھول کیوں نہیں رہتا بھائی. وہ دنیا والے زمانے والے وہ تڑپتی ہوئی ماں کی جو خالی جھولی میں غریب نواز نے بھائی پھول عطا کیا تھا پھول ڈالا تھا تو بھائی وہ عورت نے پھول کو پایا تھا غریب نواز کے پھول کو پایا تھا. تو بھائی دیکھو وہ ماں بھائی روزانہ بھائی غریب نواز کا وہ پھول کھا رہی ہے دعائیں کر رہی غریب نواز سے. وہ پھول جا رہا ہے پیٹ میں تو بھائی دیکھو وہ اولاد وہ پھول غریب نواز کا ہی نظر آئے گا. دنیا والے غریب نواز کا پیارا پھول نظر آئے گا. بھائی دیکھو اس کے سارے کے سارے خاندان والے اس کے سارے رشتے دار نے اپنا دھرم کو چھوڑ دیا اپنے دھرم کو چھوڑ دیا اور بھائی دیکھو مومن مسلمان بن گئے کلمہ پڑھنے لگے کہ واہ ہم نے پیارے ہند الولی غریب نواز کی کرامت دیکھی ہے. بھائی دیکھو وہ بچے کو بھائی لے کر بھائی ہند الولی غریب نواز کے دربار میں آئے. ہند الولی غریب نواز کے دربار میں آئے. وہ بچہ بھائی غریب نواز کے بھائی روزے مبارک کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا. غریب نواز کے دربار کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا دنیا والے زمانے والے. اب وہ بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے. اس کے سارے رشتے دار بہت خوش ہو رہے تھے. ہر کوئی بھائی پکے مسلمان بن گئے مومن مسلمان بن گئے غریب نواز کے مرید بن گئے. غریب نواز کے بھائی دیکھو سچے مرید بن گئے غریب نواز کے نیک مرید بن گئے. بھائی ان کی خاندان آج بھی دنیا میں سلامت ہے. جانتے ہیں دنیا والے زمانے والے یہ شاہ عالم جو حاضر ہے تو جانتے پتا ہے کہ بھائی ان کی خاندان آج بھی دنیا میں سلامت ہے. ان کی نسل بھائی آج بھی دنیا میں سلامت ہے. جو کلمہ پڑھ رہی ہے
ان کی نسل بھائی آج بھی دنیا میں سلامت ہے، جو آج بھی بھائی غریب نواز کے مرید بنے ہیں. ان کی نسل بھائی آج بھی بھائی دنیا میں سلامت ہے، جو بھائی ایمان کے راستے پہ چل رہے ہیں، حق کے راستے پہ چل رہے، غریب نواز کے بھائی یاد میں رہتے ہیں. ان کی نسل بھائی آج بھی سلامت ہے بھائی، جو کہ بھائی ہر روز بھائی کلمہ پڑھتے عبادت کرتے ہیں. غریب نواز کے صدقے میں بھائی آج بھی پڑھ رہے ان کی خاندان. ان کی خاندان بھائی آج بھی بھائی غریب نواز کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، غریب نواز کے ہی نام پہ جی رہے ہیں اور غریب نواز کے نام پر ختم ہو رہے ہیں. تو بھائی دیکھو وہ کیا شان ہے غریب نواز ہند الولی کی. ہاں جو بھائی دیکھو جسے بھائی اپنایا بھائی اس کو بھائی دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہاں بھائی وہ ایک بیوی سے خوش ہو گئے ہند الولی غریب نواز. وہ ایک بیوی کے ذریعے ہند الولی غریب نواز نے کتنا کرم کر دیا. وہ ایک بیوی کے ذریعے بھائی ہند الولی غریب نواز نے بھائی دیکھو ہر کوئی پہ کرم کر دیا. اب تک کرم کر رہے غریب نواز اور قیامت تک کرتے رہیں گے غریب نواز کرم. تو یہ شان پائی ہے غریب نواز ہند الولی نے. بہت پیاری شان ہے ہند الولی غریب نواز کی، بہت اونچی شان ہے غریب نواز ہند الولی کی. نورانی سلامی کو سنے گا جو جانے گا تو پہچانے گا کہ غریب نواز کی شان کیا ہے. بہت پیاری نورانی سلامی ہے دنیا والے جمانے والے. بھائی نورانی سلامی میں بھائی دیکھو یہ شاہی عالم حاضر ہوتے چلے جائیں گے، غوث الاعظم دستگیر کے شان میں فرماتے چلے جائیں گے، ہند الولی غریب نواز کے شان میں فرماتے چلے جائیں گے، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے چلے جائیں گے، اہل بیت کے شان میں فرماتے چلے جائیں گے، شہید کربلا کے شان میں فرماتے چلے جائیں گے. ان کے ساتھ مل کر بھائی نورانی سلامی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، نورانی سلامی کو آگے نکالتے چلے جائیں گے. دیکھیں گے دیکھنے والے بھائی یہ نورانی سلامی کیا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ.